بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وازواجہ واہل بیتہ واولادہ واولیائہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، آمنت باللہ۔ معزز نوجوان حضرات اور عزیز بچوں، آج کی رات نہ کوئی بیکار باتوں میں اپنا وقت گزارنے والی رات ہے، نہ دیگر مصروفیات میں اپنی زندگی گزارنے والی رات ہے، بلکہ آج کی رات کچھ نیکیاں کمانے کی رات ہے، کچھ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، کچھ اپنے گناہوں کو دھونے کی رات ہے، جنت کو مانگنے والی رات ہے، جہنم سے نجات پانے والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات بہترین ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ہماری زندگیوں میں جو کچھ بد افعال، برے کام یا گناہ یا خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، جن کی ہم معافی مانگیں، جن کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، جن سے ہم توبہ کر کر اچھے کاموں کی طرف ہماری زندگیوں کو لے کر جائیں، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہم کو برے کاموں سے بچا اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ایسے کام ہم سے نہ لے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے کام ہم سے لے جو کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تیرے پیارے حبیب راضی ہوتے ہیں، اور جو جنت والا راستہ۔ آپ کئی بیانات سنے ہوں گے، پہلی تاخرات میں بیان سنا، دوسری تاخرات میں بیان سنا، تیسری تاخرات آپ سن رہے ہیں۔ لہذا
میرے عزیزوں، یہ چوتھی تاخرات ہے۔ تو چوتھی تاخرات میں آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ ہم ہر سال جب بھی رمضان آتا ہے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، اور رمضان کا جو مہینہ آتا ہے ہر ایک کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب رمضان آتا ہے تو مومن بھی خوش ہوتا ہے اور جو غیر مومن ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، جو مالدار ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، جو اچھا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، جو برا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو خریدنے والا ہے اس کے لیے بھی خوشی ہے، جو بیچنے والا ہے اس کے لیے بھی خوشی ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے ذریعے رزق بے حساب دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہر ایک کو اللہ رب العزت بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب نیکیاں اللہ رب العزت دیتا ہے، بے حساب ثوابیں دیتا ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، بے حساب کپڑے آج کے رمضان کے مہینے میں بکتے ہیں۔ آپ پھل پھلالی کی طرف جائیں تو بے حساب پھل پھلالی رمضان کے مہینے میں خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے بھی یہ جب مہینہ آتا ہے تو خوشیاں لے کر آتا ہے، چونکہ جو بیپاری ہے، جو تجارت کرنے والا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس مہینے میں کوئی نہ کچھ خریدتا ہے، اور یا تو وہ خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، خود پہنتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان نیکیوں میں بھی انسان کے لیے خوشخبری بن کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر 3 عشرے آتے ہیں۔ ایک رحمت والا عشرہ آتا ہے، ایک مغفرت والا عشرہ آتا ہے، ایک جہنم سے نجات والا عشرہ آتا ہے۔ یہ 3 عشرے ایسے مقدس عشرے ہیں، یہ 10 دن الگ الگ عشرہ کہتے ہیں، 10 دن کو۔ یہ ایسے 10 دن ہے کہ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی جب 10 دن کی بات آتی ہے، جب پہلا عشرہ آتا ہے، اس پہلے عشرے میں بے حساب کلمہ پڑھو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری و ساری رکھو، کیونکہ یہ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا، اے میرے پروردگارا، مجھے ایسا ذکر دے جس کے ذریعے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تیرے قرب میں آ جاؤں، میں تیرا پیارا بن جاؤں، تیرے قریب ہو جاؤں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ، کلمہ توحید کو پڑھ لینا، پہلا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لینا۔ سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین ذکر وہی ذکر ہے۔ تو موسیٰ کہتے ہیں، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ ذکر تو سب کرتے ہیں، یہ ذکر کے اندر کیا خاصیت ہے؟ سب کرتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سب یہی ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جب قیامت کے دن میزان کے وقت ایک طرف
ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، سارے عالموں کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں صرف اس کلمے کو رکھ دیا جائے، تو جو دوسرا پلڑا ہے یہ اوپر ہو جائے گا اور کلمے والا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ اتنا وزن اور اتنی قوت اور اتنی طاقت والا یہ کلمہ جس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ جب دوسرا عشرہ آتا ہے مغفرت والا عشرہ آتا ہے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ مغفرت طلب کرنا ہے۔ جب تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو سب سے زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عشرہ جہنم سے بچانے والا عشرہ ہے، یہ عشرہ جہنم سے نجات دینے والا عشرہ ہے، یہ عشرہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے والا عشرہ ہے۔ کب؟ جبکہ ہم اس عشرے کے اندر عبادت کریں، ان 10 دنوں کے اندر ریاضت کریں، ان 10 دنوں میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، کیوں معلوم؟ اللہ رب العزت نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر مطلب کے کوئی چیز نہیں بناتا۔ یاد رکھ لیں، ہر انسان جو بھی کرتا ہے مطلب کے لیے کرتا ہے۔ ماں باپ کو پالتا ہے مطلب کے لیے، کیوں؟ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر ماں باپ کی میں قدر جانوں گا، ماں باپ کی تعظیم کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، اللہ مجھے جنت دے گا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اتنی سخت دھوپ کی تپش، گرمی، اس کے باوجود انسان جو بھی کرتا ہے روزہ رکھتا ہے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے ہمیں دور کر دے، جنت میں ڈال دے۔ دنیا کے ماحول میں آتے ہیں، انسان کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ چند پیسے آئیں گے، میں اپنی بیوی بچوں کو پال سکوں گا، میں اپنے بیوی بچوں کو خوشحال رکھ سکوں گا، میری عزت بڑھے گی۔ بغیر مثال و تمثیل کے میرے عزیزو، انسان بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا، چھوٹے سے لے کر بڑا ہو، مرد سے لے کر عورت ہو، سب کے سب مطلب کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اپنی زندگی میں تھوڑا جانچ کر دیکھ لیں، اپنی زندگی کا جو حصہ گزرا ہے اس حصے کو ایک مرتبہ فارورڈ کر دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان ہو بغیر مطلب کے کام نہیں کرتا، کوئی اچھے مطلب کے لیے کام کرتا ہے، کوئی برے مطلب کے لیے کام کرتا ہے، کوئی نیکیاں کمانے کے مطلب سے عبادت کرتا ہے، کوئی پیسے کمانے کے یعنی برے کام جو کرتا ہے انسان جس میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے، بغیر مطلب کے کام نہیں کرتا، جس میں زیادہ پیسہ ہو، حرام کا پیسہ ہو، انسان پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتا، پیسے آ جانا۔ تو بلا مثال و تفصیل ہر انسان جو بھی کرتا ہے صرف مطلب کے لیے کرتا ہے۔ تو جب انسان کوئی بھی کام کرے تو مطلب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ خالق ہے، رحمان و رحیم ہے، ستار العیوب ہے، کیا وہ یوں ہی انسان کو بنا دیا ہوگا؟ کیا یوں ہی انسان کو پیدا کر دیا ہوگا؟ انسان جب پیدا ہوا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا۔ اللہ یوں ہی تو کسی کو پیدا نہیں کیا، یوں ہی کسی کو نہیں بنایا، جبکہ کوئی معمولی انسان بغیر مقصد کے کام نہیں کرتا۔ جب کوئی کام بولے تو کہتا ہے اس میں میرا فائدہ کیا ہے، اس میں
میرا مقصد کیا ہے، میرا مطلب کیا نکلے گا؟ جب معمولی انسان کی یہ حالت ہے تو وہ تو پروردگاروں کا پروردگار ہے، وہ تو تمام حاکموں کا حاکم ہے، تمام مالکوں کا مالک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ کن کہہ دے تو فیکن ہو جائے گا۔ وہ خدا کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا انسان کو پیدا کرنے کا، کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا انسانوں کو بنانے کا، پیدا کرنے کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ نے انسان کو بنایا، کیسے بنایا؟ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، احسن تقویم، اچھی بناوٹ سے بنایا، خوبصورت بنایا۔ انسان دیکھتے ہیں آپ کتنے کتنے خوبصورت ہیں، انسانوں کے اندر کتنے خوبصورت ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو بنا کر پورے مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ جتنے مخلوقات ہیں، چاہے درندے ہو، چاہے پرندے ہو، زمینی مخلوق ہو، فضائی مخلوق ہو، سمندروں کی مخلوق ہو، سب میں مخلوقات میں فرشتے بھی آتے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب میں افضل مخلوق، سب کی صدر مخلوق انسان ہے۔ فرشتوں سے افضل انسان، تمام مخلوقات سے افضل انسان، زمینی مخلوق سے افضل انسان، سمندری مخلوق سے افضل انسان، فضائی مخلوق سے افضل انسان، درندوں سے افضل انسان، پرندوں سے افضل انسان، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب کی صدارت جو کرنے والی مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ یہ کیسے؟ انسان فرشتوں میں کیسے افضل بن گیا؟ فرشتوں سے افضل کیسے بن گیا؟ تو آئیے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر ایک مادہ رکھا اور جانوروں کے اندر ایک مادہ رکھا۔ فرشتوں کے اندر مادہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل، جو کہ انسان کے اندر عقل ہے، اور جانوروں کے اندر ایک مادہ ہے، وہ مادہ کیا ہے؟ خواہشات، جو کہ انسان کے اندر بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہے، جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر عقل کو بھی رکھا، خواہشات کو بھی رکھا، نفس کو بھی رکھا، ان دونوں کو رکھا۔ فرشتے عقل میں افضل و اعلیٰ ہیں، جانور خواہشات کی طرف ہیں، لیکن انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کو رکھ کر اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کوئی انسان عقل میں اتنا آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ اپنے خواہشات کو دبا کر عقل کو اس کے غالب لے آئے تو وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے، اور وہی انسان اپنے خواہشات کو اوپر رکھ کر عقل کو نیچے دبا دیتا ہے تو وہ جہنم کے جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اب یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں جانوروں سے بدتر بننا ہے یا فرشتوں سے افضل بننا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ہم دنیا کی جد و جہد کرتے ہیں، دنیا کے اندر طرح طرح کے کام کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہمیں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ مقصد سے پیدا کیا ہے، جب ہم مر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھے گا میں تجھے فلاں مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کیا تو نے میرا مقصد کو پورا کیا؟ سوال کرے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھی خوبصورتی والی چیزوں سے بنایا اور خوبصورت بنایا، اس کے ساتھ اللہ نے ہمارے اندر کئی چیزوں کو رکھا۔ ہم ہمارے خود اندر کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں، کوئی مسکین یہ نہ سمجھے کہ میں مسکین ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود کے اندر ہم کو کروڑ پتی بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ چیز یاد رکھ لیں، ہم خود کے اندر کروڑ پتی ہیں،
اللہ نے دونوں پیر صحیح سلامت دیے. ایسے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے پیر نہیں ہیں, جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کئی درجے بہتر دکھتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, جہاں چاہے جا سکتے ہیں, جہاں چاہے آ سکتے ہیں, جب چاہے اٹھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. مگر ان کو دیکھو جس کے پیر نہیں ہیں یا جس کا ایک پیر نہیں ہے, ان کی حالت کیسی ہے؟ اٹھانے کے لیے تکلیف, چلنے کے لیے تکلیف, کہیں بھی جانے کے لیے تکلیف. اللہ رب العزت نے صحیح سلامت دونوں پیروں کو بنایا, کتنی بہترین بات. اللہ رب العزت نے دونوں ہاتھوں کو صحیح سلامت بنایا, سب کے دونوں ہاتھ ہیں. یہ دو ہاتھ کیا ہے؟ ایک بہترین چیز ہے ہمارے لیے. کوئی بھی چیز لینے کے لیے, دینے کے لیے, پکڑنے کے لیے. جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں, نہ کچھ کھا سکتے ہیں, نہ کوئی چیز لے سکتے ہیں. جا کر دیکھیں, پوچھیں ان سے ان کی حالت کیا ہے, تب پتہ چلے گا. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین دونوں ہاتھوں کو بنایا اور دونوں ہاتھوں میں قوت دی. ایسی کئی مریض ہیں جن کے ہاتھ ہیں, اس کے باوجود ہاتھ کام نہیں کرتے, ہاتھ بیماری لائق ہو جاتی ہے. ان سے جا کر پوچھیں ان کی مجبوری کیا ہے, ان کی مجبوری کیا ہے. اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھ اور ہاتھوں کے اندر طاقت دی, سب سے بڑی بہترین اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. اور اس کے ساتھ دونوں ہاتھ دونوں پیروں کا تو قصہ ہو گیا. اللہ نے ہمارے اندر دو کڈنیوں کو رکھا, دونوں گردے. ایک گردہ کسی سائنٹسٹ سے جا کر پوچھو, کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھو کہ کتنی قیمت میں جاتا ہے. ایک گردہ تقریباً 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے اللہ نے مفت میں دے دیے. فری دیے نا کہ سب کے, یا کوئی خرید کر لیے؟ سب فری لیے نہیں. گردے دیکھیں ہمارے گردے کیسے رہتے ہیں, دیکھیں کبھی نہیں دیکھیں ماشاءاللہ سب دیدار کرنے والے ہیں. تو دو گردے اللہ نے دیے, دو گردے فری میں. کسی کا گردہ خراب ہو جائے, ذرا جا کر پوچھو اس کی حالت کیا ہے. ڈاکٹروں سے پوچھو ایک گردے کی قیمت کیا ہے, تب جا کر پتہ چلے گا. اللہ نے دو گردے, اتنی قیمت والی چیزوں کو ہمارے جسم کے اندر فری میں رکھ دیا, مفت میں دے دیا. اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے دل کو دیا. دل کی قیمت کیا ہے؟ دل کی قیمت آپ جانتے ہیں. کسی انسان کو اگر کہا جائے کہ فلاں شخص مر رہا ہے, اس کو تیرے دل کی ضرورت ہے, تو اپنا دل دے دے, میں تجھے کروڑ روپے دوں گا. کتنا؟ کروڑ روپے دوں گا. دیتا کوئی ایسا دینے والا ہے یہاں پر؟ دینے والا ہے تو بولو واللہ کیا لینے والے. کوئی نہیں دیتا. کیوں؟ دل دے دیا تو جان نکل جاتی. وہ کروڑ روپے لے کر فائدہ کیا جب جان ہی نہ ہو. اور ایک سیکنڈ میں دل کی ہارٹ بیٹ چلتی رہتی. اور دل کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جسم کے اندر سب سو جاتے ہیں مگر دل نے کبھی نہیں سوتا. دل سویا ہمیں ہمیشہ کے لیے سو جاتی. سمجھ میں آیا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, تقریباً 2 یا 3 ماہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ رہتا ہے, تبھی سے اس کی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. تبھی سے ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ بچہ پیدا ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جوانی کا عالم گزر جاتا ہے, بڑھاپے کا عالم گزر جاتا ہے, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, جب تک دل کام کرتا ہی رہتا, ہارٹ بیٹ چلتی ہی رہتی. ہارٹ بیٹ ختم تو انسان ختم. اللہ نے کیسی قوت دی ہوگی دل کو, کس طرح طاقت دی ہوگی دل کو. کوئی مشین کو ہم بناتے ہیں تو کنٹینیو کام کرے تو بیزار ہو جاتا, چند دنوں میں خراب ہو جاتی. مگر اللہ نے ایک دل کو ایسی قوت والا بنایا ہے کہ 70 سال 80 سال بھی چلے تب بھی بیزار نہیں ہوتا. اللہ نے اتنا قوت والا اور بہترین دل ہمارے اندر رکھا, ہمارے سینے میں رکھا. دونوں آنکھیں اللہ نے ہمیں دی. سب کو 2 آنکھیں ہیں نا, الحمدللہ دونوں آنکھیں دی ہیں. آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں. ایک آنکھ
4 لاکھ 5 لاکھ روپے، دونوں آنکھیں فری میں اللہ نے دیا، اللہ نے سماعت کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اس زبان کے کئی کام ہوتے ہیں، چکنے کے لیے کام آتی ہے، بولنے کے لیے کام آتی ہے۔ اللہ نے دماغ کو دیا ہے، دماغ اگر کسی کا نہ ہو تو اس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں۔ عقل کو دیا ہے، اگر کسی کو عقل نہ ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے پاگل ہے بھائی، بولتے نہیں بولتے۔ ایک انسان وہ انسان جس کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، گردے ہیں، دل دماغ سب ہے، لیکن عقل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں ہم اسے؟ ہمارے اندر شمارش نہیں کرتے، ہمارے درمیان شمار ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوانہ ہے، سب ہے، صرف عقل نہیں ہے۔ تو اللہ نے عقل جیسی نعمت ہمیں دی ہے، اس عقل کو استعمال کر کر انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ پڑھتے ہیں، لائر کی پڑھائی پڑھتے ہیں۔ لائر جب انسان بنتا ہے تو عقل کو استعمال کر کر اچھے کو برا، برے کو اچھا بنا دیتا ہے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے۔ کس کو استعمال کر کر؟ عقل کو استعمال کر کر۔ اس عقل کو استعمال کر کر جب ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انسان تو ایک زندے انسان کے اندر سے دل کو نکالتا ہے، دل رکھ دیتا، جبکہ دل تھوڑا بھی باہر نکلے یا دل کو ہوا لگے تو انسان ختم ہو جاتا۔ ویسا انسان جب ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے، چاہے پیٹ کا آپریشن ہو، چاہے دل کا آپریشن ہو، چاہے دماغ کا آپریشن ہو، سب آپریشن کے اندر ہر چیز کھولی جاتی ہے، بند کی جاتی ہے، اور اس کھولنے میں بند کرنے میں جو اس نے عقل کو استعمال کیا، وہ عقل کو استعمال کر کر دوبارہ انسان کو زندگی دیتا۔ یہ کس کے ذریعے؟ صرف عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی، کیسی نعمت ہوگی ہماری، لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ یوں ہی پیدا کر دیا، یوں ہی 2 گردے دے دیے، 2 آنکھیں دے دیے، زبان دی، عقل دی، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کو دیا، سب بنایا، اور اچھی تخلیق ہماری بنائی۔ پھر کہتا ہے اللہ کہ میں نے تم کو جو بنایا ہے کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا، بغیر مقصد کے کوئی انسان کچھ نہیں کرتا۔ معمولی انسان جب کوئی مقصد نہیں ہے تو کچھ نہیں کرتا۔ تو میں نے تمہیں اتنا اچھا بنایا، سب کچھ تمہارے اندر کروڑ پتی والی نعمتوں کو رکھ دیا، تب کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا نا، کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا نا۔ وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ میں نے تمہیں بنایا میری عبادت کے لیے، میری ریاضت کے لیے، میری عبادت کرتے جاؤ، میں تم سے خوش ہوتا جاؤں۔ تمہارا دنیا میں آنا، میں تم کو پیدا کرنا، یہ سب کا سب صرف اور صرف میری عبادت کے لیے ہے۔ اور میری عبادت کیا ہے؟ عبادت کے اندر 2 چیزیں آتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ سب حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، دوست و احباب کا حق، غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، یہ تمام حقوق بندوں کے حقوق میں آتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی لے کر چلنا ہے، وہ بھی لے کر چلنا ہے۔ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، آپ جانتے ہوں گے نظام الدین اولیاء کو، آپ نام سنے ہوں گے، سب سنے، نام سن کو ہے۔ سب اولیاء کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑا آواز سے، سب اولیاء کے چاہنے والے ہیں نا؟ اور میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، وقت کی بہت کمی ہے، بہت شارٹ کٹ میں مجھے بیان کرنا ہے، تو لہذا جو حضرات دیواروں کو ٹیکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ضعیف حضرات ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ الحمدللہ بیٹھے۔ جو نوجوان آئے ہیں انہی کے لیے بیان ہے، جو ضعیف حضرات آئے ہیں میری ہمت افزائی کے لیے وہ لوگ آئے ہیں، الحمدللہ وہ اپنے نیکیاں اپنی زندگی میں کر لیے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود راتوں کو جاگ کر وہ میری ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ جو نوجوان ہیں جس کو آگے بڑھنا ہے، میں ان سے
جو ہے میرا خطاب ہے وہ تھوڑا آگے آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار پیچھے نہ چلی جائے۔ بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ آج کی طاقت کے لوگ الحمدللہ ایسی طاقت، ایسی قوت آج کے لوگوں میں، ایک ماہ میں تو دیوار پھٹ جاتی، ایسی طاقت ہے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں۔ میں چند باتیں کروں گا، دلچسپ باتیں کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان سب جانتے نا؟ نام سنے نہیں سنے؟ سنے سبھی نام؟ کون ہو؟ معلوم نہیں معلوم؟ معلوم نہیں معلوم؟ تھوڑا آواز سے لے۔ آدھے لوگوں کو معلوم ہے، آدھے لوگوں کو نہیں معلوم۔ وہ مسئلہ تو نہیں ہے نا یہاں۔ ایک خطیب صاحب تھے، انہوں کیا کرے معلوم؟ ایک بار جا کو بیان کر کو آئے، پبلک کو دیکھ لیے۔ اب پبلک کو دیکھنے کے بعد وہاں کا جو ماحول ہے ان کو سمجھ میں آ گیا، چلے گئے۔ ان کو بار بار ایک مرتبہ بیان رکھا گیا، اسٹیج سجا دیے، خطیب صاحب کو بلائے، آتم بولے ہاتھ دے دیے، آتم بول کو نہیں ہے۔ اب اسٹیج بڑا سجا کو ہے، پورے لوگ جمع ہو کو ہے، کیا کرنا؟ درمیان میں سے ایک شخص تھا جو کہ وہ اسٹیج سجانے والوں میں سے ایک شخص تھا، اس کو بلایا گیا۔ انہیں بولیا ٹینشن نہ کلو، میں سنبھال لیتا ہوں۔ اب انسانوں کا ٹینشن ختم ہو گیا جو کام کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد جب بیان کا موقع آیا، اب اس کو بلاتے، آؤ بھائی بیان کرتے، بولے نا آؤ۔ میں کیا بیان کرنا، میں کیا بیان کرنا؟ ارے وہ لوگ بولے، تم بولے نا بیان کرتے بول کو، تمہارے لیے تو تصب کرے ہم لوگ، میں کیا بیان کرنا؟ اچھی بات، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کھڑے ہو گئے اب بیان کرنے کے لیے، مائک پر کھڑے ہو کر دو تین باتیں بولے۔ اس کے بعد بولے میں جو بھی بولنا چاہتا ہوں کیا تم کو معلوم ہے؟ کیا تم کو معلوم ہے میں جو بولنا چاہتا ہوں؟ سامنے والے لوگ بولے، بہت ہجوم تھا، بولے نہیں معلوم، آپ جو بولنا چاہتے ہیں نہیں معلوم۔ اب یہ انسان، اس کو بیان آتا نہیں، بچنا ہے، کیسا بچنا؟ بول دیا ارے تم کو معلوم ہی تھی تو میں کیا بولنا، بیکار ہے تم لوگ، چلے گئے۔ کیا ہوا؟ تم کو معلوم ہی تھی تو میں کیا بولنا؟ میں ان لوگوں کو بولتا ہوں جس کو معلوم ہے، جس کو دین معلوم ہے، جس کو اچھا برا معلوم ہے، میں ان کے لیے خطاب کرتا ہوں۔ تم کو کیا ہی معلوم نہیں، میں کیا بولوں، کیا فائدہ، کیا بول کو تمہارے کو نہیں کرتا، چلے گئے۔ اب لوگوں میں ہلچل مچ گئی، اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک ہو گئے۔ اب بولے ہاں اس کو کچھ نہ کچھ کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا۔ دوبارہ پھر اسٹیج لگایا گیا، پورے لوگ جمع ہوئے، پھر اس کو بلائے، سب لوگوں نے گھیر لیا۔ اب کیا بولنا؟ اب انہیں پوچھا تو بولنا، کیا بولنا؟ سب معلوم بولنا، کیا بولنا؟ سب معلوم بولنا۔ اب پھر بلائے، آیا مائک کو کھڑا تو پھر کیا بولا؟ وہی سوال، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تمہارے کو معلوم کیا؟ سب لوگ کچھ آواز میں ہاں معلوم۔ ارے تمہارے کو سب معلوم ہے تو میں کیا بولنا؟ چلے گیا۔ تمہارے کو معلوم ہے سب بھی، میں کیا بولنا؟ چلے گیا۔ ابا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب لوگوں کے اندر اور ہجوم بڑھ گیا، اب نہیں کیا بھی کر دو اسے اٹکانا، ہٹانا بھائی، کڑپے والے میں بھی ہے وہ، سامنے والے کیسا بھی اٹکانا۔ اب کیا کرنا؟ پھر اسٹیج لگے، پھر بلائے، پھر آتوں بولے۔ اب لوگ بول لیے اب کیا کرنا؟ آدھے لوگ ادھر، آدھے لوگ ادھر بیٹھو، آدھے لوگ معلوم بولو، آدھے لوگ نہیں معلوم بولو۔ بلائے، آیا، پھر وہی سوال، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تمہارے کو معلوم کیا؟ آدھے لوگ بولے نہیں معلوم، آدھے لوگ بولے معلوم۔ اب کیا کرنا؟ وہ شخص مائک میں اٹھا بول دیا، جس کو نہیں معلوم ہے، جس کو معلوم ہے وہ لوگوں کو سنا دو، چلے گیا۔ سمجھ میں ہے؟ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ، آدھے لوگ معلوم بول رہے ہیں، آدھے لوگ نہیں معلوم بول رہے ہیں۔ نظام الدین اولیاء معلوم ہے سب کو، پھر خاموش، معلوم نا؟ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، نظام الدین دہلی کے اندر بہت بڑی آپ کی جو ہے خدمت افزائی تھی دہلی کے لوگوں میں،
اور کئی لوگ آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے، بہترین شخصیت اور بہت بڑے ولی ہیں، حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفوں کے خلیفے ہیں آپ ایک مرتبہ دہلی آئے اور دہلی کے اندر جو ندی گزرتی تھی، ندی کے کنارے اپنے مریدوں کو لے کر بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ایک عورت ہے، بوڑھی ضعیف عورت ہے، وہ کیا کرتی ہے، ندی گزر رہی ہے، ندی کے بازو ایک باوڑی ہے جس کو ہم باوڑی کہتے ہیں، باوڑی کنواں، وہ کنویں کا پانی کھارا ہے اور جو ندی کا بہتا ہوا پانی ہے وہ میٹھا ہے۔ وہ عورت کیا کر رہی ہے، میٹھا جو تازہ میٹھا پانی چھوڑ کر کھارے پانی کو رسی سے نکال کر محنت کر لے جا رہے۔ نظام الدین اولیاء دیکھ کر اپنے مریدوں سے کہا کہ اے میرے مریدوں، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ عورت، یہ مائی میٹھا تازہ پانی جو کہ سامنے ہاتھ لگائے تو مل جاتا، اس کو چھوڑ کر بوڑی سے سینک کر نکال کر اتنی محنت کر کو گھر کو کھارا پانی لے کو جا رہی، کیا بات ہے، ذرا معلوم کرو۔ اب مریداں پیچھے گئے، جا کر گھر کو گئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ مائی باہر نکلتے ہی پوچھے کہ ایسا تم میٹھا پانی جو ندی کا ہے اس کو چھوڑ کر کھارا پانی اتنی محنت کر کو گھر کو لے کو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مائی کہنے لگی، اے لوگوں سنو، میرا شوہر بہت غریب ہے، جتنا وہ دن میں کماتا ہے اس سے بمشکل میں اور میرا شوہر دونوں مل کر 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، مشکل سے 2 وقت کی روٹی، چونکہ میٹھے پانی کی خاصیت ہے، ایک فطرت ہے، وہ فطرت کیا ہے، جتنا بھی ہم کھاتے ہیں میٹھا پانی اس کو گلا دیتا، ہضم کر دیتا بہت جلدی، اور کھارے پانی کی خاصیت ایک فطرت ہے، وہ کیا ہے، کھارے پانی کی فطرت یہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو کھارا پانی ہماری غذا کو جلدی ہضم نہیں کرتا۔ آپ دریا کی مچھلی دیکھے ہوں گے، کھائے بھی ہوں گے الحمدللہ، دریا کی مچھلی جب ہم کھاتے ہیں جلدی ہضم نہیں ہوتی، دریا کی چیز جلدی ہضم نہیں ہوتی، آپ صبح میں کھا لیے شام تک آپ سکون سے رہ سکتے، شام میں کھا لیے صبح تک سکون سے رہ سکتے، دریا کی غذا جلدی ہضم نہیں ہوتی کیونکہ کھارے پانی کی غذا، اور کھارے پانی کی خاصیت کیا ہے، کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں اسے جلدی ہضم نہیں کرتی، تو بمشکل 2 وقت کی روٹی ہمیں جو ملتی ہے وہ جلدی ہضم نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ بھوک لگے گی، اور ہمیں بھوک لگے گی تو کھانے کو غذا نہیں ہوگی، تو اسی لیے میں میٹھا پانی چھوڑ کر کھارا پانی لے کر جا رہا ہوں۔ اب مریدین فوراً بھاگتے ہوئے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا، بات اس طرح ہے کہ بالکل غریب ہے، جس کی وجہ سے وہ کھارا پانی پی کر اپنی غذا کو ہضم نہ کروائے، اسی لیے وہ کھارا پانی پی رہی ہے۔ تو پورا معاملہ جب نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں رکھا گیا، فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون؟ نظام الدین اولیاء، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، آج بھی ان کا چرچا ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے، آج بھی ان کا چرچا ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے، اور وہ نظام الدین اولیاء آج بھی ان کے پاس کوئی جائے تو خالی ہاتھ نہیں آتا۔ معلوم آپ کو ایک واقعہ، ان کے پاس ایک فقیر تھا ان کی درگاہ کے باہر، آپ سب سنے ہوں گے واقعہ ہے، ایک فقیر تھا، فوراً کہتا تھا کیا ہے نظام الدین 10 روپے دے دو، نظام الدین 10 روپے دے دو، نظام الدین 10 روپے دے دو۔ وہ فقیر کے پاس سے ایک شخص گزر ہوا، وہ شخص کون تھا؟ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر، سنی نہیں تھا۔ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے تھوڑی دور ایک بہت بڑا مرکز ہے تبلیغی جماعت کا، بہت بڑا مرکز ہے، یاد رکھیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو بھی آپ کو معلوم ہوگا، بہت بڑا مرکز۔ تو تبلیغی جماعت کا ایک شخص تھا، اس نے سنا یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ اے نظام الدین اولیاء مجھے 10 روپے دے دو، مجھے 10 روپے دے دو۔ وہ شخص جو تبلیغی جماعت کا تھا، جاتے ہوئے سنا، پھر آتے ہوئے سنا، پھر جاتے ہوئے سنا۔
ایک بار دیکھا، دو بار دیکھ کر کہا انہوں کیا دیتے تمہارے کو، جاؤ جاؤ کام کر لو۔ وہ فقیر پھر دوبارہ وہی، اے نظام الاولیاء مجھے 10 روپے دو، 10 روپے دو، 10 روپے دو۔ اب دوسری تیسری مرتبہ دیکھا، چوتھی مرتبہ دیکھا، اب آخرکار بیزار ہو گیا، ہو کر جا کر 100 روپے کی نوٹ نکالا، فقیر کے ہاتھ میں دے دیا، جا اب چل جا، آ گئے نا پیسے۔ وہ فقیر کا جو جواب نکلا منہ سے کیا تھا معلوم؟ واہ نظام الدین اولیاء، تمہاری شان نرالی ہے، میں تم سے مانگا، تم اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے دلا دیے۔ کس سے؟ وہ بھی 10 روپے مانگا تو 100 روپے دلا دیے۔ وہی شان اولیاء اللہ کی ہوتی ہے، ہم سوچتے بھی نہیں کہاں سے آتے کتنا آتے۔ میں تم سے مانگا تم نے غیروں سے دلا دیا، وہ بھی 10 روپے مانگا 100 روپے دلا دیا۔ وہ نظام الدین اولیاء، اولیاء اللہ کی وہ بڑی شان ہوتی ہے۔ تو نظام الدین اولیاء رو پڑے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ مریدوں نے پوچھا یا ولی اللہ کیا بات ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں اے میرے مریدوں، میں رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہوں، رات بھر وہ نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارتا ہوں، جب دن ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اور اولیاء اللہ کا ایک خاص ان کی صفت کیا ہے؟ رات ہوتی ہے تو خدا کی عبادت، دن ہوتی ہے تو مخلوق کی خدمت۔ یہ اولیاء کی ایک شان ہے، الگ شان ہے ان کی۔ ولی وہی ہے جس کے پاس جو بھی آتا کچھ نہ کچھ حاصل کر کر جاتا، اور اولیاء اللہ کچھ نہ کچھ دے دیتے، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو وہ شخص جو نظام الاولیاء اللہ کے پاس جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب پوچھا تو بس ایک ہی جواب نکلا کہ میں رات بھر خدمت خدا کی عبادت کرتا ہوں، دن میں خدمت کرتا ہوں لوگوں کی، تو یہ عورت میری پڑوس میں رہ کر میری آنکھوں سے چھوٹ گئی۔ بس اس بات کی افسوس مجھے ستائی جا رہی ہے، کل قیامت کے اللہ کے پاس مجھے سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ اے میرے نظام الدین، تو میری عبادت تو کرتا تھا، لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا، مگر ساتھ ساتھ تیری پڑوس میں، تیرے محلے میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کا پیٹ نہیں بھرا جاتا تھا، جس کی پیٹ کے اندر غذا میسر نہیں ہوتی تھی، تو اگر یہ سوال خدا مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ کون اتنے بڑے وقت کے ولی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اسی دن سے انہوں نے کیا کیا، جو ان کا خانخواہ ہے اس خانخواہ سے فوراً ماہانہ کچھ نہ کچھ اسے دینا شروع کر دیا، جو وظیفہ ہر ماہ نکلتا ہے وہ وظیفہ اس کے گھر کو پہنچانا شروع کر دیا، اور جب جا کر انہیں سکون ملا۔ تو آج ہماری حالت کیا سی ہے؟ ہمارے دوست و احباب کتنے غریب ہیں نہیں معلوم، ہمارے پڑوسی کتنے غریب ہیں نہیں معلوم، ہمارے رشتہ دار کتنے غریب ہیں نہیں معلوم، بس ہم آباد ہیں تو بس ہم کھا لیے پی لیے تو بس، ہمارے گھر میں بریانی پکتی ہے، بازو والے کو روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے نہیں معلوم، کھانا پیٹ بھر کو کھا رہا ہے یا اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا رہا ہے نہیں معلوم۔ یہ میرے عزیزوں اسلام نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا صحیح معنوں میں طریقہ کیا ہے معلوم؟ حج بھی کرنا ہو، تمہارے پڑوس میں اگر کوئی ایسی حاجت ہو کہ وہ انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ پیسہ اس کو دے دے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں حج کے لیے 6 مہینے جانا کرتا تھا، 6 مہینے پہلے نکلتے، 3 مہینے جانے کے لیے، 3 مہینے آنے کے لیے۔ حج پر جب جاتے تو ایک قافلہ تیار ہوا حج کو جانے کا، پیسے جمع کیے گئے۔ جب قافلہ تیار ہوا تو جب یہ حضرت نکل رہے ہیں حج کے لیے، تو بازو نے پڑوسی نے دیکھا کہ ایک ماں اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو مائی نے کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں یہی افسوس اپنے دل میں کھا رہی ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ جو حضرت تھے جو حج کو جانے کا ارادہ کر لیے، پوری تیاری کر لیے، فوراً پیسہ لائے، جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا اسے گھر میں دے دیا۔
سکون سے اس کی شادی ہو گئی. اب سب لوگ آئے حج کو جو لے کر جانا ہے, سب سے کہہ دیا نہیں میں حج کے لیے نہیں آ رہا ہوں, میں حج کو نہیں جا رہا ہوں. سب چلے گئے. جا کر منظر کیا ہوا, جب حج کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے, کسی کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ انسان, وہ حضرت طواف کر رہے ہیں, سعی و مروی سعی کر رہے ہیں صفا و مروہ کی. دوسرا شخص کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت سعی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. مینا کے اندر کسی کو نظر آتے ہیں, مزدلفہ کے اندر کسی کو نظر آتے ہیں, عرفہ کے اندر کسی کو نظر آتے ہیں, طواف میں کسی کو نظر آتے ہیں, سعی میں کسی کو نظر آتے ہیں. جب سب جمع ہوئے, واپس آنے کا موقع تھا, سب جمع ہوئے واپس آ رہے ہیں, سفر کر رہے, کوئی شخص اٹھا کہتا ہے ارے فلاں صاحب نہیں آئے تھے حج کو, ان کے سر کا کون کی دکھا میرے کو صحیح کرتے وقت. دوسرا شخص کہتا ہے ارے ہاں مجھے بھی دکھا طواف کرتے ہوئے. ایک اور شخص کہتا ہے ہاں مجھے بھی مزدلفہ میں دکھے, مجھے مینا میں دکھے, مجھے عرفہ میں دکھے. فوراً آ کر کہتے ہیں, سب مل کر جمع ہو گئے, سب نے سمجھ لیا ہاں ان کی نیکی نے ان کے لیے حج کرا دیا. سب آ گئے, آ کر سب مبارکباد دیتے اور کہتے ہیں ہم نے تمہیں فلاں جگہ پر دیکھا. وہ حضرت کہتے ہیں ہاں میں جب سو گیا تھا اللہ نے میرے خواب میں مجھے حج کرا دیا. کس لیے؟ صرف اور صرف غریب کی مدد کرنے کے لیے. میرے دل کے اندر خواہش تھی میں بھی حج کروں, میں بھی مکہ دیکھوں, مدینہ دیکھوں, لیکن اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ غریب کی مدد کروں. غریب کی مدد نے مجھے حج کرا دیا خواب کے اندر, جو کہ تم کو ہر جگہ میں نظر آیا. تو غریبوں کی مدد, یتیموں کی مدد یہ ہمارے لیے سب سے افضل ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے یہ چیز پوچھی جائے گی, تیرا پڑوسی غریب تھا تو نے اس کی امداد کیوں نہیں کی؟ میں نے تجھے بے حساب مال دیا تھا, اگر میں چاہتا تو وہ تیرا مال نکال کر اسے دے سکتا تھا, لیکن میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ تجھے مالدار بنایا, تیرے سپرد غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ بتایا, تو نے کیوں نہیں کیا؟ رشتہ دار تیرے غریب تھے, میں چاہتا تو تیرے رشتہ داروں کو مالدار بنا سکتا تھا. میرے قبضے میں سب کچھ ہے, کن فیکون, جو چاہے ہو جائے. کئی بادشاہوں کو میں نے فقیر بنا دیا, کئی فقیروں کو میں نے بادشاہ بنا دیا, میں جو چاہوں ہو جاتا ہے, لیکن میں نے تجھے مالدار بنایا, تیرے رشتہ داروں کی ذمہ داری تیرے اوپر دی, تو نے کیا کیا؟ کیا واقعی کیا؟ واقعی ان کی مدد کی؟ تیرے پڑوسیوں کی ذمہ داری تیرے اوپر دی تھی, کیا تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ یہ تمام سوال ہونے والے ہیں میرے عزیزوں قیامت کے دن. ایک ایک روپے کا حساب ہونے والا, پانی کے قطرے کا حساب ہونے والا ہے. بس اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے بخش دے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھی عبادت کرنا ہے, اچھی توبہ کرنا ہے, جو بھی ہم سے مدد ہو جائے. ہمارے پاس 10 روپے ہیں, 10 روپے میں 2 روپے آپ دینا چاہتے ہیں کسی غریب کو دے دیں. ایسے غریبوں کو رکھو جو منکھانے والے ہیں. کیوں؟ وہ بھی بہت بڑے چالو, بہت مالدار. ایسے کئی غریبوں کو مانگنے والوں کو میں نے دیکھا, عالیشان گھر ان کے پاس رہتے ہیں, پیسہ جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اس جگہ پر اٹھا کر دکھائیں تو لاکھاں مل جاتے ہیں. ہے نہیں ہے ایسے غریبہ ہیں نا واللہ کے. ایسے لوگوں کو نہ دیں, بلکہ ڈھونڈیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کس کی حالت کیا ہے, اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں, غریبوں کے اندر دیکھیں کون کیسی حالت میں ہے, جانچ کریں. جو آپ سنیں کہ اسے فلاں خرچ ہے یا فلاں اس کی مدد کرنا ہے, آپ کی استطاعت کے مطابق جو نکلتا وہ کریں. ماہ رمضان کا مہینہ ہے, الحمدللہ کئی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, کئی لوگ صدقات نکالتے ہیں. اب فطرے کا موقع ہے, عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ فطرہ دے دیں. 70 پر 5 روپے ایک فطرہ ہے, آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے والدین کا, آپ کے بیوی کا, جو بھی فطرہ نکلتا سب کا سب آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے سب کو, جو غریب حضرات ہیں ان کو عطا کر دیں. لہذا وقت زیادہ ہو گیا, ایک اور واقعہ سنا کر میں آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں. نظام الدین اولیاء کا جب تذکرہ چھڑ گیا, ایک اور چیز میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نظام الدین اولیاء اللہ کا انداز نرالا ہوتا, پتہ ہے نا آپ کو. سب ولیوں کے چاہنے والے ہیں نہیں ہیں, ہے خاموش ہو گئے شاید. آدھے لوگ چاہنے والے ہیں, آدھے لوگ چاہنے والے نہیں ہیں. ہاں سب چاہنے والے.
تو ڈرتے کہیں کو ہے بھائی؟ تھوڑا آواز سے بولو. پھر ڈر رہے ہیں. شک ہے کسی کو؟ شک ہے تو بول دو. شک نہیں ہے. نہیں پکا چاہنے والے اولیاء اللہ کے. کتنا چاہتے؟ ارے وہ بھی بولو نا بھائی, کتنا چاہتے؟ واہ واہ ماشاء اللہ. ایک بچہ بولا دو. صرف ایک بچہ ہے اولیاء اللہ کو چاہنے والا, باقی نہیں ہے. تھوڑا آواز سے. ڈرو نہ کو. پیسہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہاں پہ. پیسہ پوچھ لو, ڈرنا. پیسے پوچھ رہے کوئی بھی. محبت کا اظہار کرو. محبت کیسی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرو. اولیاء اللہ کے لیے ہم ہماری جان لٹانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اولیاء اللہ نہ ہوتے تو ہماری زندگی نہیں ہوتی. اولیاء اللہ نہ آتے, خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی ہندوستان میں نہیں آتے تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ مندروں میں معلوم گھنٹہ بجانا معلوم نہیں معلوم؟ بجا کو ہے پھر کیسا معلوم؟ دیکھ کو ہے. اچھا واہ 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 ماشاء اللہ. یہاں دیکھو سب سے بڑی دلیل مل گئی, سب سے بڑے ڈبے کی. تو گھنٹی بجانے والے اللہ نے بچا لیا اولیاء اللہ کے صدقوں میں کہ اللہ نے ان کے تصدق ہمیں ایمان والا بنایا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم اگر غیر ہوتے ہمارا جینا بیکار ہو جاتا. اللہ نے اولیاء اللہ کے ذریعے ایمان کو ہمارے دلوں میں لایا, جہنم سے نکال کر جنتی بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ جنتی ہے نا ہم. بھروسہ ہے نہیں ہے؟ ہاں, جنتی بولتے ہی بہت بھروسہ آ جاتا. اولیاء اللہ بولتے ہی آدھا آدھا شک میں. نہیں تو ہم جنتی ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بس یہ اولیاء اللہ کا تصدق ہے. ہندوستان کے اندر خواجہ غریب النواز, خواجہ بختیار کاکی, خواجہ نظام الدین اولیاء, بندہ نواز سرکار, گیسو دراز, جتنے اولیاء اللہ ہیں. کڑتے کے اندر کئی اولیاء اللہ. یہاں ایک بندہ نواز, ناگور بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ ادھر چلے جائیں ایک رویندر نگر کے اندر, آپ کو کتنے اولیاء اللہ ملیں گے ندی کے کنارے. مراد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, غوث سرمد خادر رحمۃ اللہ علیہ. آپ ادھر چلے جائیں رقیب شاہی درگاہ, کتنے اولیاء اللہ کڑپا کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ کڑتے کے اندر قہر نہیں آ رہا. کیوں؟ اولیاء اللہ یہاں پر آرام فرما رہا. انہوں نے بچا لیا ہے ہم کو قہر آنے سے, عذاب آنے سے. اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی سن کر ہم پر رحم کرتا. پتہ ہے آپ کو؟ تو نظام الدین اولیاء اللہ کے بارے میں آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا, ادھر کا ادھر کا مسئلہ. لوگ فرقوں میں بڑھ گئے. ہر ایک کو نئی چیز ہونا, نئی ٹیکنالوجی اس طرح یوز کر رہے نا, نئی ٹیکنالوجی لیپ ٹاپوں کے اندر, کمپیوٹروں کے اندر, فونوں کے اندر نئی ٹیکنالوجی. تو اس طرح نئی ٹیکنالوجی اسلام میں بھی آ گئی. آئی نہیں آئی؟ پہلے 20 رکعت تراویح تھی, اب 8 رکعت تراویح ہو گئی. کیا ہے؟ نئی ٹیکنالوجی. 8 رکعت 20 رکعت کو 8 رکعت میں کنورٹ کر دی. کریں نہیں کریں؟ اب نوجوان دیکھتا, ابا اتنی اچھی 20 رکعت, اتنے لمبے لمبے رکعت کون پڑھتا بھائی, 8 رکعت ختم, جاؤ سکون سے سو جاؤ. ہے نہیں؟ ویسے لوگ اس دور میں بھی تھے, اب بھی ہے. تو انسان کیا کرتا؟ نئی چیز ہونا, تو یہ نئی کے پیچھے بہت بھاگتا. جب وہ حقیقت معلوم ہو جاتی, بڑھیا یہ چیز انسان کی. تو نظام الدین اولیاء اللہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا. وہ شخص کیا تھا؟ وہ چاہنے والا تھا. نظام الدین اولیاء وہ چاہنے والا, جس طرح آپ لوگ چاہنے والے ہیں الحمدللہ. تو وہ شخص کیا کرا, اس کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی تھی. بیٹی کی شادی تھی. آیا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. لوگ بولے ارے جاؤ ولی کے پاس, انہوں دے دیتے, بھول دیتے تمہارے کو, تمہاری بیٹی کی شادی ہو جاتی. فوراً گیا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں, جا کر پوچھا ایسا میری بیٹی کی شادی ہے, ذرا کیا تو بھی دیے تو میری بیٹی کو جہیز میں کی یا شادی میں کی, کچھ نہ کچھ مجھے مدد ہو جاتی. نظام الدین اولیاء اللہ دیکھے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, کوئی شخص آئے گا تو میں اس کے پاس سے لے کر میں تمہیں دے دوں گا, یا کوئی مجھے تحفہ لا کر دے گا, وہ تحفہ تمہیں دے دوں گا. صبح سے دوپہر تک بیٹھا, کوئی نہیں آیا. خدا کی شان نرالی ہوتی ہے.
اولیاء اللہ کی کرامتوں کو ظاہر کرنے کا یہی طریقہ ہوتا. دوپہر تک بیٹھا کوئی نہیں آیا, شام تک بیٹھا کوئی نہیں آیا, وہ شخص بیزار ہو گیا, بیزار ہو کر چلا جائے, اٹھ کر جانے لگا. تو نظام الدین اولیاء پوچھا, اے شخص کیا بات ہے, کیوں جا رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا, اے نظام الدین اولیاء, میں تو سمجھ کر آیا تھا تمہاری خانقاہ بہت بڑی ہوگی, بہت لوگ ہوں گے, تمہارا آستانہ ایسا آستانہ ہوگا جہاں سے ہر کوئی شخص فیض لے کر جائے گا. مگر صبح سے شام تک میں بیٹھ گیا, کوئی فیض نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, بیزار ہو گیا. تمہارے بجائے دوسروں کے پاس جاتا تھا, کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. نظام الدین اولیاء مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں, اے شخص تجھے اتنی جلدی ہے, ٹھیک ہے جاؤ, جا کر بالو کے مٹی کے 3 ڈھیلے لے کر آؤ. مٹی کے 3 ڈھیلے لے کر آنا. لے کر آیا نظام الدین اولیاء نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ, سب کو یاد ہے نہیں, سورہ اخلاص سب کو یاد ہے نا, تو 3 مرتبہ آواز سے پڑھے, پھونک دیے, مٹھی بند تھی پھونک دیے. جیسے ہی کھولا, مٹی کا ڈھیلا اب تک تھا, اب سونے کا ڈھیلا بن گیا, سننا بن گیا. وہ شخص دیکھا پریشان, ارے با ان کے پاس اتنا اچھا لکھ لے, وہ پھر لوگوں کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بولے, اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کرامتوں کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتے, اولیاء اللہ کرامتوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں. تو فوراً لے کر گیا. اب یہ شخص کے اندر دنیا داری آ گئی, جوش جذبہ, کیا کرنا. ارے 3 بار پڑھے, اتنا معمولی ذکر, خالی 3 بار پڑھ کو پھوکے تو مٹی کا جو ڈھیلا ہے سننا بن گیا. اب میں یہ کام میرے زبردست ہے, سب چھوڑ ڈالو, کاما تجارتاں سب چھوڑ دو. اب بیوی کو بچوں کو کیا کرے وہ شخص, سب لاؤ مٹی کے ڈھیلے سب جمع کرو. بیوی بچارے پاگل ہو گئے کیا, مٹی کے ڈھیلے گھر میں جمع کرتے ہیں, آؤ تمہیں لاؤ, تمہیں وہ نہیں معلوم. فوراً بچوں کو ان کو اتنے جمع کر دیا کر کے, جمع کر کے کیا کرا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک مارا, 1 بار 2 بار 3 بار پھونک مارا, مٹی کی مٹی. کیا ہوتا, سننا بنتا 100 بار پھونکا, 200 بار, 1000 بار, پڑھ رہا پھونک رہا, پڑھتا ہے پھونکتا, کیا بھی ہوتا ہے. ارے باپ رے باپ, بیوی بولے ارے پاگل ہو گئے تم, مینٹل خانے کو لے کو جانا آپ تمہارے لیے. اتنے بار پڑھ دیے, کم از کم ثواب کی نیت سے پڑھتے, ثواب تو مل جاتا. دنیا داری سننا بنتا, کہاں سے بنا, سننا بنتا, الٹا مٹی اور مٹی بن جاتی. فوراً بھاگتا ہوا گیا. ارے نظام الدین سرکار, آپ اتنے اعلیٰ ہیں, آپ ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, آپ نے صرف 3 مرتبہ مٹی کے ڈھیلے پر پڑھ کر سورہ اخلاص پھونک مارا, سننا بن گیا. میں 1000 بار پڑھ لیا تو بھی کیا بھی نہیں ہوا. تو نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں کہ اے نادان, قرآن وہی ہے, سورہ اخلاص وہی ہے, اللہ کی کتاب وہی ہے, سورہ وہی ہے, لیکن تیری زبان تیری ہے, میری زبان میری ہے. زبان میری زبان الگ ہے, تیری زبان الگ ہے. پڑھنے کے لیے زبان نہیں ہونا, پڑھنے کے لیے اخلاص ہونا. تو یہ مسئلہ بہت زیادہ چلتا. آج کل لوگ ہے نا الگ الگ طریقے سے نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کو نہیں ماننا, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کہیں کو جانا, یہ بہت نکل گیا آج کے دور. میرے عزیزو, ان کی باتوں میں نہ آئے, ان کی باتوں میں آئے تو کھلا گمراہ ہونے کے امکانات ہیں. ہمارا جو دین ہے, ہم کو جو ملا ہے اولیاء اللہ کے ذریعے ملا ہے. اگر ہم اولیاء اللہ کو ہی بھول جائیں گے تو ہمارا دن ہم سے نکل جائے گا. ہمارے دن کی حالت, آج ہماری قوت ہمارا دین ہے, ہماری طاقت ہمارا دین ہے. اگر دین ہی آہستہ آہستہ نکلتا چلا جائے تو میرے عزیزوں نہ دین رہے گا نہ دینداری رہے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, صرف دکھاوا آ جائے گا. آج کل کئی انسانوں کے اندر دکھاوا آ گیا ہے, دیکھا میں اکثر لوگوں میں دکھاوا, اتنا دکھاوا ہے کہ اللہ کی پناہ. پھر بولتے سب سے بڑا ولی میں, پھر بولتے ولیوں کو نہیں مانتا. 2 باتیں ان کی زبان سے نکلتے ہیں, سب سے بڑا ولی میں, پھر ولیوں کو نہیں ماننا. اب اس کو ماننا نہیں ماننا تمہاری ذمہ داری. سمجھ میں آیا؟ سب سے بڑا ولی میں, ولیوں کو نہیں ماننا, تو اس کو ماننا نہیں ماننا. اپنے آپ کو جو ولی کہتا ہے اس کو بھی نہیں ماننا.
اس کو مان لیا تو ولیوں کو ماننے میں کیا فرق ہے؟ تو ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. ایک ولی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ نہ کچھ ہونا ہے. وہ ولی بیچارے غریب تھے. اولیاء اللہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بہت غریب، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن ان کے پاس ساری کائنات ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کی وہ طاقت بن جاتی. تو جب آیا شخص ان کے پاس، انہوں نے کہا، آنکھیں بند کری، معائنہ کیا اپنے زمانے کا، اپنے آس پاس کا، ایک چٹھی دیے، لکھے کچھ، چٹھی بند کرے دیے، اور کہا جاؤ فلاں پہاڑ پر فلاں وقت میں اڑا دو. کیا کرو؟ اڑا دو. اب وہ شخص بہت عقیدت مند تھا، بہت ماننے والا تھا ولیوں کو. فوراً گیا، جیسا ولی بولے ویسا کرا. فلاں پہاڑ پر گیا، فلاں وقت میں، عصر کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں یا ظہر کے وقت میں اڑا دی. اڑانا تھا، خالی چھٹی اڑایا. اڑانا تھا کہ ہیروں کی، جواہروں کی جو ہے بارش شروع ہو گئی، موتیوں کی بارش شروع ہو گئی. وہ انسان خوش ہو گیا. مانگا تھوڑا تھا، بہت زیادہ مل گیا، سوگ سمیٹ لیا، گھر کو آ گیا. بیٹی کی شادی بھی ہو گئی. اب یہ انسان مالدار بھی بن گیا، عالیشان گھر بنگلہ بنا لیا. بازو والا تھا، بازو گھر تھا. اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں. ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی جو اب تک غریب تھا، تھوڑا پیسہ آ جائے، مالدار آ جائے، ہم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی. ایسے کتنے لوگ ہیں جس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی. ایسی اچھا کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہوا. ہمارا پڑوسی یا ہمارا دوست جس کو پیسہ زیادہ مل جائے اور ہم کو پیسہ کم ملے، تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. بہت سے لوگ تقوی والے ہیں، بہت سے لوگ تقوی نہیں سو والے ہیں. تو ایسا ہی اس دور میں بھی جو پڑوسی تھا اسے بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ارے ابا اب تک کھانے کو کھانا نہیں تھا، بیٹی کی شادی کرنے پیسے نہیں تھے، اچانک اتنا مالدار کیسا ہو گیا؟ بڑا بنگلہ بنا لیا، بیٹی کی شادی عالی شان کر دیا، اتنا بڑا مالدار اچانک. اس کے پاس آیا، آ کر پوچھا بھائی صاحب کیسے ہو، خیر خیریت؟ آج کل چلتا نا، مالدار جب بھی مل جاتا خیر خیریت پوچھتے، غریب ملا تو کچھ تو بھی نہیں دیکھتے. ہے آج کا ماحول چل رہا ہے ایسا. میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، لیکن ان باتوں کو میٹھی میٹھی زبان سے سنا رہا ہوں، دل میں اپنا لیں. سامنے والا کر رہا تو ہی بازو چلے جائیں. یہ چیزیں دین کے اندر بے حد ضروری ہے اور سمجھانا بے حد ضروری ہے. تو انسان چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، انسان تو انسان ہوتا ہے نا. اللہ نے ایک طریقہ بہترین بنایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے کروڑ پتی ہو چاہے روڈ پتی ہو، ایک ہی صف میں سب برابر کھڑے. اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی غریب ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ نواز مطلب دینے والا، بندہ مطلب لینے والا. نہ کوئی مالدار رہا نہ کوئی غریب. اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب برابر کھڑے ہوتے ہیں. وہی صف میں غریب بھی کھڑتا ہے، وہی لائن میں مالدار بھی کھڑتا ہے. تو یہ جو اللہ جب فرق نہیں کر رہا تو ہم کیوں فرق کریں؟ یہ چیز اپنے دل میں بٹھائیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، اپنا دوست اس کا فون نمبر بھی ڈیلیٹ ہو جاتا. جب اچھا ہوتا ہے، مالدار یا اچھا اپنا دوست رہتا ہے، اس سے فوراً خیر خیریت کیسے ہو، سلام دعا سب چلتا. اور خیر اس سے پوچھی جاتی جو کہ اچھا ہے. اس کا تو فون نمبر بھی ڈیلیٹ ہو جاتا جو کہ تکلیف میں. آج کل کا ماحول. تو اس دور کے اندر اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. تو انہیں کیا کرا، خیر خیریت بھائی اچھے ہے کیسے ہے سب سوال کر لیا. اس کے بعد اتنا اچانک کیسا آ گیا، یا تو بھی میجک ہو گیا، نہیں لاٹری لگ گئی کیسا. اب وہ شخص جو محبت والا تھا، تھوڑا بھولا بھولا تھا، انہیں بولا نہیں فلاں ولی کے پاس گیا تھا،
ولی کے پاس جانے کے بعد انہوں نے ایسا بچی کی شادی ہے بولا، ذکر دے دیے. اب ذکر دیتے وائیں تو وہ جو چٹھی تھی اڑا دیا، بس ہو گیا. ولی کے صدقے میں تصب مل گیا میرے کو. اب انہیں کیا کرا، ابا وہ چٹھی ہے کیا تمہارے پاس؟ ہاں ہے. میں اٹھا کر رکھوں، کہاں لاؤ دیکھیں گے. رکھو بھائی، نہیں خالی دیکھ، تم کیا بھی کرتا نہیں، خالی چکر تم بھائی کیا بھی کرتا ہے، تمہیں رکھ لے وہ چٹھی. اچھی بات، لایا دکھایا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا مبارک ہو. کیا لکھا ہوا تھا؟ مبارک ہو لکھا ہوا تھا. اب دیکھ لیا، فوراً چلا گیا. اب ایک چٹھی انہیں تیار کرا، اس کے اندر لکھا مبارک ہو. اب انہیں بولا تھا فلاں جگہ جا کے اڑایا تھا میں. وقت کون سا تھا یہ نہیں بولا، فلاں جگہ جا کے اڑایا تھا اتنا بول دیا. یہ شخص گیا بھاگتا بھاگتا. ابا میں بھی اب مالدار ہو جاتا ہوں. انسان کو آس بڑی خطرناک چیز، بہت ڈینجر. آس بہت ڈینجر. یہاں سے اگر چنئی میں لاکھ روپے ملتی ہیں اور وہ بولے تو ٹرین فل ہو گئی تو بھی کیا کرتا ہے انسان؟ لٹک لے کو جاتا. کئی کو لاکھ روپے کی آس میں جاتا نہیں جاتا. آس بہت خطرناک چیز، بہت ڈینجر. موت تک لے وہ چل گئے تو چل جاتے. کئی کو بس بہت ڈینجر. اب آس لگ گئی اسے، ابا اب مجھے مالدار بن جاتا ہوں. فوراً جلدی جلدی بھاگا دوڑا، جا کو چٹھی اڑا دیا. اب اڑانا تھا، جوتے پڑنا شروع ہو گئے. بیٹھا تو جوتے پڑتے، کھڑا تو جوتے، بھاگیا تو جوتے، چپلا کے مارا پڑنا شروع ہو گئے. پریشان پریشان ہو گیا، کیا کرنا اب؟ بھاگیا تو بھی چھوڑتے رہے، دوڑا تو بھی چھوڑتے رہے. گھر کو آیا تو بھی پڑھتے ہیں، باہر گیا تو بھی پڑھتے ہیں. آج اس کو بولتے سے بڑے لوگ، آج کو جاؤ پیاز نہیں کھانا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ جتنا دیا اس میں خوش رہنا، یہی اصل تقوی ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ جو بھی دیا الحمدللہ. زیادہ آس کرے تو کیا کیا کھاتے کی نہیں معلوم. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے بعد فوراً بھاگتا ہوا وہ شخص کے پاس آیا. انہیں بولا میں کیا بھی کر سکتا نہیں بھائی، جاؤ فلاں ولی دیے انہوں دیے ان کے پاس جاؤ. بھاگتا 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 ان کے پاس گیا. جا کو پوچھا، ارے تمہیں دیے کہتے ان کو، میں جا کو اڑایا ایسا ایسا. ارے نادان، کم از کم میرے پاس آ جاتا، میرے سے پوچھ لیتا، میں کیا کہ بول دیتا تیرے کو. گیا کہیں کو اڑایا کہیں کو. تمہیں نہ جی ان کو بولے اڑاؤ، انہوں اڑائے تو منہ چھان پڑے، چاندیاں پڑے، سننا پڑا. میں اڑایا تو جوتے پڑتے ہیں. نہیں، انہوں بولے ارے نادان بیوقوف سن. جب وہ شخص آیا تھا میرے پاس تو اس وقت انہیں اس کی تکلیف لے کو آیا تھا. جب میں نے اپنے ارد گرد گاؤں کے اطراف و اکناف دیکھا کہ ایسا کوئی منظر ہے جس سے اس کو جو ہے خوشنودی حاصل ہو سکے، اس کی تکلیف دور ہو سکے، تو فوراً مجھے کیا دکھا، جناتوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا. اس قافلے کے اندر شادی ہو کر نیا نیا جوڑا جا رہا تھا. میں جا کر دیکھا، اس کو بولا جا کر اڑاؤ مبارک ہو. اب وہ جنات لیا، پڑھ لیا. شادی کا نیا نیا جوڑا تھا، نئی نئی شادی تھی. مبارک ہو کہتے ارے بھائی اتنا اچھا انسان ہے، ہم کو مبارکباد دیتا ہے بول کے پورے جناتاں جو ہے ہیرے جواہرات نازل کیے، اتارے اس کے اوپر چھن کے. جب تو جا کو اڑایا اس ٹائم وہ کیا تھا، تب بھی جناتوں کا قافلہ جاتا تھا. فرق کیا تھا، انہوں نیا نیا جوڑا جاتا تھا، لیکن تو جاتے وقت مردے کو لے کو جاتے تھے. کون تو مردے کو لے کر گیا، کسی کی میت ہو گئی، جا کر مبارک ہو بولتے. کیا کرتے بولے تو جوتے ہیں ہمارا کھا کو آتے، وہی چھالت ہے. اسی لیے بولتے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو بھی کرو تو پوچھ کر کیا کرو. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر تھوڑا وقت گزارو، ان سے رائے مشورہ بڑے لوگوں سے کرو، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جایا کرو. بے حساب فیض و برکات ہمیں حاصل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.